بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جو لوگ بند جوتے زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کی نظر جلدی کمزور ہوتی ہے۔ اگر چھپکلی آپ کے جلد کو چھو جائے تو فوراً کوئی بھی سونے کا زیور اس جگہ پر رگڑ لیں، بعد میں زیور کو گرم پانی سے دھو لیں، انشاءاللہ جلد سے مضر اثرات ختم ہو جائیں گے۔ چھپکلی کے جسم میں سفید رنگ کا پاؤڈر موجود ہوتا ہے جو انسان کی جلد کے کینسر کا سبب بنتا ہے۔ اب تک اس کے کاٹنے کا کوئی بھی خاص علاج دریافت نہیں کیا گیا۔ جاپانی پھل کھانے کی عادت بنائیں، معدے کی تذابیت دور ہو جائے گی۔ اگر بے وجہ منہ سے بدبو آنے لگے تو جان لو کہ آپ کا معدہ خراب ہو گیا ہے۔ روزانہ 10 گلاس پانی پی لیا کریں، جلد کی بیماریاں کبھی قریب نہیں آئیں گی۔ جن لوگوں کو بلغم رہتی ہو وہ شہتوت کا رس پیا کریں، اس سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ نیند پوری ہو جانے کے بعد اگر پھر بھی آنکھوں میں نیند باقی رہے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا دماغ کمزور ہے۔ اگر آپ کے جسم پر جلنے کے نشان ہیں تو اس پر آلو کا رس لگائیں، نشان دور ہو جائیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو سیاہ فام نیلی آنکھوں والے 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ پس وہ میت کو کہتے ہیں کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ تو وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی اور اس کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں، ہمیں پتہ تھا کہ تم یہی کہو گے۔ پھر اس کی قبر کو طول و عرض میں 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے لیے اس میں روشنی کر دی جاتی ہے، پھر اسے کہا جاتا ہے کہ سو جاؤ۔ وہ کہتا ہے، میں اپنے گھر والوں کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں تاکہ انہیں بتا آؤں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ دلہن کی طرح سو جاؤ جسے اس کے گھر کا عزیز ترین فرد ہی پیدا کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ اسے اس کی خواب گاہ سے بیدار کرے گا۔ اگر وہ قبر میں رکھا جانے والا منافق ہوا تو وہ کہے گا کہ میں نے لوگوں کو ایک بات کرتے ہوئے سنا تو میں نے بھی ویسے ہی کہہ دیا، میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ تھا کہ تم یہی کہو گے۔ پس زمین سے کہا جاتا ہے، اس پر تنگ ہو جا، وہ اس پر تنگ ہو جاتی ہے، اس سے اس کی ادھر کی پسلیاں ادھر آ جائیں گی، اور پس اسے اس میں مسلسل عذاب ہوتا رہے گا حتیٰ کہ اللہ اس کی اس خوابگاہ سے اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ رات کو زیادہ پانی استعمال کرنے سے آپ کے جسم میں طاقت کی کمی آ جائے گی۔ خالی پیٹ کبھی بھی ٹھنڈا پانی استعمال مت کریں، اس سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہوتا ہے اور جسم کمزور ہوتا ہے۔ ایلو ویرا کا پانی گرم کر کے سر پر لگا لینے سے سر کا درد فوری ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی جگہ پر اندرونی چوٹ لگ جائے تو انڈے کی سفیدی میں تھوڑا سا نمک ملا کر متاثرہ جگہ پر دن میں 2 مرتبہ لیپ کریں، انشاءاللہ آرام ملے گا۔ زیتون کے تیل سے ناخنوں پر مالش کرنے سے ناخنوں کی نشو و نما تیز ہوتی ہے۔ اگر کان میں درد ہو تو مولی کو باریک کاٹ کر سرسوں کے تیل میں ڈال کر خوب گرم کریں اور اس کا رس کان میں ٹپکائیں، درد دور ہو جائے گا۔ نہار منہ ابلے ہوئے چنے کھانے سے دماغ تیز ہوگا، بھولنے کی بیماری کبھی نہیں ہوگی۔ اپنی غذاؤں میں صبح و شام انجیر کا روزانہ استعمال کیا کریں۔ جس گھر کے لوگ مصری اور سیاہ منقہ کھاتے ہیں ان میں کبھی خون کی کمی نہیں ہوتی۔ جس گھر میں کھجور اور انجیر زیادہ کھائے جاتے ہیں وہاں کسی فرد کے جسم میں کمزوری نہیں پائی جاتی۔ اگر لیموں کو تازہ اور رسیلا رکھنا ہے تو لیموں کو کسی برتن میں رکھ کر اوپر سے نمک ڈال دیں، لیموں دیر تک تازہ اور رسیلے رہیں گے۔ ایسے افراد جنہیں بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو وہ کھانے میں کدو کا استعمال کیا کریں۔ صبح نہار منہ دہی کھانے سے آنکھوں کے حلقے مٹ جاتے ہیں۔ جو دمہ کے مرض میں مبتلا ہو اس کو چاہیے کہ اجوائن کھانے میں استعمال کریں۔ آواز بیٹھ جائے تو تھوڑی سی سونف چوس لیں، گلا اسی وقت کھل جائے گا۔ نیم کا رس پینے سے بدن پر کبھی پھوڑے پھنسیاں نہیں نکلیں گے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 3 اشخاص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کے متعلق پوچھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس آئے۔
جب انہیں اس کے متعلق بتایا گیا تو گویا انہوں نے اسے یعنی اپنی عبادتوں کو کم محسوس کیا۔ چنانچہ انہوں نے کہا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا نسبت، اللہ نے تو ان کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف فرما دی ہیں۔ تو ان میں سے ایک نے کہا، میں تو ہمیشہ ساری رات نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا، میں دن کے وقت ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور افطار نہیں کروں گا، اور تیسرے نے کہا، میں عورتوں کے سے اجتناب کروں گا اور میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آئے اور پوچھا، تم وہ لوگ ہو جنہوں نے اس طرح کہا، اور اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور تم سے زیادہ تقوی رکھتا ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں اور رات کو نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں۔ بس جو شخص میری سنت سے اعتراض کرے وہ مجھ سے نہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک پینے سے کھانا ہضم ہو جائے گا تو یہ غلط ہے۔ کولڈ ڈرنک آپ کو کبھی بھی فائدہ نہیں دے سکتی، بلکہ یہ تیزابی اثرات اور کیمیکل سے بھرپور ہونے کے باعث معدے کی قدرتی نظام انہضام کو کمزور کر دیتا ہے۔ پاؤں پر موچ آ جائے تو برف سے ٹکور کریں۔ پیدل سفر کرنے سے دل مضبوط ہوتا ہے اور انسان دل کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ پلاسٹک کی کرسی پر زیادہ دیر بیٹھنے سے ٹانگوں میں درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ جامن کا رس پینے سے معدے کا مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ جب تمہیں اپنے گھر میں رزق کی تنگی محسوس ہونے لگے تو استغفار کا ورد کثرت سے کریں۔ گھر میں لکڑی کی بنی چیزوں کی صفائی نمکین پانی سے کریں، یہ جلدی اور اچھی طرح صاف ہو جائے گی۔ حمل کے دوران زیادہ گرم چیزوں کے استعمال سے بچہ کمزور پیدا ہوتا ہے۔ مکئی کھانے سے موٹاپے میں کمی ہو جاتی ہے۔ مٹی والے ماحول میں کام کرنے والے کے پھیپھڑے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ سونے سے کچھ دیر پہلے چل لیا کریں، کبھی دل کی بیماری نہیں ہوگی۔ شام کے بعد چاول کھانے سے جسم میں چربی تیزی سے بڑھنے لگتی ہے اور سر درد کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے سر کی جوئیں اور خشکی بھگانا چاہتے ہیں تو روزانہ چنبیلی کا تیل لگائیں۔ زیادہ دودھ پینے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ پیٹ کی گیس کو دور کرنا ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ دھوپ میں بیٹھ کر پیاز کھانا بیماری کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ نہار منہ ابلے ہوئے چنے کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ روزانہ دودھ میں تھوڑی سی سونف ڈال کر پی لیا کرو، رنگ گورا ہو جائے گا۔ الگ الگ پرفیوم استعمال کرنے سے سونگھنے کی حس کمزور ہو جاتی ہے۔ جو لوگ زیادہ کدو کھاتے ہیں وہ کبھی بھی معدے کی گرمی کا شکار نہیں ہوتے۔ کھجور کو دودھ میں ملا کر اس کا شیک بنا کر پئیں، چھوٹے قد میں اضافہ ہوتا ہے اور جسمانی کمزوری بھی دور ہوتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں چونٹیاں اور کاکروچ بہت زیادہ ہیں تو ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ فرش پر چاک سے لکیریں لگا دیں، سب حشرات بھاگ جائیں گے۔ اگر آپ کے سر میں شدید درد آتا رہتا ہے تو آپ پالک بالکل نہ کھائیں اور پانی کا زیادہ استعمال کریں۔ غسل خانے سے نکلتے وقت اگر پاؤں کو ٹھنڈے پانی سے دھو لیا جائے تو سر درد نہیں ہوگا۔ سبز دھنیے کا عرق چھالوں پر لگانے سے چھالے دور ہو جائیں گے۔ پیشاب کو 10 گھنٹوں سے زیادہ روکے رکھنے سے پیشاب کی نالی پھٹنے کا خدشہ ہے۔ گرم کھانا کھانے کی عادت سے دانتوں پر سیاہ داغ دھبے پڑ جاتے ہیں۔ سونے سے قبل کھجور کا دانہ کھانے سے پیشاب میں رکاوٹ دور ہوتی ہے۔ سونف کو سونگھنے سے دماغ کو راحت اور سر درد سے نجات ملتی ہے۔ سائنس کے مطابق چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھول جانا اس بات کی نشانی ہے کہ آپ ذہین ہیں۔ کھانے کے بعد پانی نہ پینے والے تیزابیت کا کم شکار ہوتے ہیں۔ ایلو ویرا کاٹ کر کچا کھانے سے کبھی آپ کا معدہ خراب نہیں ہوتا۔ پانی کم استعمال کرنے والے انسان کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ گردوں کو تندرست رکھنے کے لیے صبح کے وقت زیادہ اور شام کو پانی کم استعمال کریں۔ پلاسٹر کے کپ میں چائے نہ پئیں، کینسر سے بچے رہیں گے۔ ادرک کا زیادہ استعمال سینے میں جلن اور تیزابیت کا باعث بنتا ہے۔ جس کو کھانے کے دوران ہچکی شروع ہو جائے تو سمجھ جائے کہ وہ صحت مند ہے۔ اگر نیند زیادہ آنے کی بیماری ہو تو نہار منہ نمک والی لسی پی لیا کریں۔ کھانا کھانے کے بعد صرف آدھا چمچ سونف کھانے سے ہاضمہ جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔
2 प्याली ब्राउन शक्कर में 1 प्याली जैतून का तेल मिलाएं। नहाने से आधा घंटा पहले अपने जिस्म पर लगाएं। ये अमल करने से जिल्द का रंग निखरने लग जाता है। सत्तू का शरबत पीने से आपका मैदा ताकतवर रहेगा। अजवाइन रोज़ाना खाओ, हमेशा जवान रहोगे। पानी में अदरक के टुकड़ों को जोश दें और छानकर 1 कप नीम गर्म सुबह शाम की खाने के फ़ौरन बाद पिएं। पेट की चर्बी और वज़न गायब हो जाएगा। नींबू को अगर गर्म पानी में रखकर निचोड़ें तो इससे रस ज़्यादा निकलता है। खजूर को दूध में मिलाकर इसका मिल्क शेक बनाकर पी लेने से छोटे कद में इजाफा होता है। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नया कपड़ा ज़ेब तन फरमाते तो इसका नाम लेते, मसलन अमामा या कमीज़ या चादर। फिर फरमाते, ए अल्लाह तेरे लिए हम्द है, जैसा कि तूने मुझे ये पहनाया। मैं तुझसे इसकी अच्छाई का और जिस खैर व बरकत के लिए इसे बनाया गया उसका सवाल करता हूँ, और मैं इसके शर से और इस जिसके लिए ये बनाया गया है इससे तेरी पनाह चाहता हूँ। शुगर के मरीज़ों के लिए करेला नहायत ही मुफीद है। बकरी का दूध जिस्म की हड्डियों को कमज़ोर करने वाली बीमारियों के खिलाफ मददगार साबित होता है। अदरक हर खाने के ऊपर शामिल कर ली जाए तो पेट के दर्द और पेट के उफारे के लिए मुफीद है। रात के वक्त ज़्यादा देर फ़ोन इस्तेमाल करने से आपकी आंखों में धुंधलापन आ जाता है। ये फ़ोन में लाइट की वजह से होता है। इससे आपकी नज़र मुतासर होती है। खीरे में काफ़ी मिकदार में विटामिन बी, फाइबर और प्रोटीन मौजूद होता है जो स्किन की खूबसूरती के लिए फ़ायदेमंद है। खीरा दिलो दिमाग के लिए ख़तरनाक LD कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद देता है। सैयदना मुआज़ बिन अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स खाना खाकर ये दवा पढ़ता है, हर किस्म की हम्द अल्लाह के लिए है जिसने मुझे ये खाना खिलाया और मेरे तसर्रुफ़ व क़ुव्वत के बगैर उसे मुझे अता फरमाया, उसके साबका गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। और अबू दाऊद ने ये इजाफा नकल किया है, जो शख्स लिबास पहनकर ये दवा पढ़ता है, हर किस्म की हम्द अल्लाह के लिए है जिसने मुझे ये पहनाया और मेरे तसर्रुफ़ व क़ुव्वत के बगैर उसे मुझे अता फरमाया, तो इस शख्स के साबका गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। पेट का दर्द न जाता हो तो निहार मुँह दही खाएं, पेट के दर्द में आराम आ जाएगा। चेहरे पर मुहासे और दाने हैं तो रोगने जैतून और रोगने कद्दू मिक्स करके सोते वक्त मुँह पर लगाएं। जिन लोगों को कब्ज़ का मसला रहता है वो बड़े गोश्त का इस्तेमाल बंद कर दें और रोज़ाना इसबगोल का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह चंद दिनों में ही कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी। देसी घी गर्म करके चाटने से जिस्म का दर्द और सोजिश दूर होती है। पेट में दर्द हो तो दही में इसबगोल का छिलका शामिल करके खाया करें, पेट का दर्द जाता रहेगा, कब्ज़ का मसला भी ठीक हो जाएगा। चिप्स के पैकेट काफ़ी अरसा तक दुकानों और स्टोर वगैरह में सीधे रखे जाते हैं, इससे इनका मसाला नीचे बैठ जाता है। इसलिए हमेशा चिप्स के पैकेट को खोलने से पहले अच्छी तरह से पैकेट हिला लें ताकि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। थोड़ा सा आटा शहद के साथ चाटने से पेट की तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है। अगर आपके कमर में दर्द है तो लहसुन में नारियल का तेल मिलाकर कमर की मालिश करें। बैठकर खाना खाने से जिस्म में ताकत आती है और सुन्नत भी है। अगर आपको शुगर का मसला है और आप शुगर को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप इसके लिए आधा चम्मच कोलंजी को बारीक पीसकर सुबह निहार मुँह दही में मिलाकर इस्तेमाल करें। कुछ ही दिनों में आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा, लेकिन आपने इसके साथ शुगर की दवाइयाँ भी इस्तेमाल करनी है। इंशाअल्लाह आपको इसका अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ज़्यादा गर्म खाना खाने से फेफड़ों में बीमारियां पैदा होती हैं। सफ़ेद चनों का इस्तेमाल शुगर को कम करता है और बार बार पेशाब आने की शिकायत दूर करता है। सर्दियों में हमेशा नीम गर्म पानी इस्तेमाल किया करें। हल्दी का इस्तेमाल करने से हड्डियां और जोड़ मजबूत होते हैं और बुनाई तेज़ होती है। दिमाग की थकावट की सूरत में खजूर दूध में उबाल कर खाने से दिमाग चुस्त होता है। जिस्म में ताकत की कमी या ब्लड प्रेशर का मसला हो तो रोज़ाना थोड़ा सा लोबिया खा लिया करें। इससे 1 महीने में वज़न में कमी आएगी और ताकत में इजाफा होगा। रोज़ाना चंद अदद अजवा खजूर खाने से जिस्मानी कमज़ोरी ख़त्म होगी और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा।
नाजरीन, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, जो लोग बंद जूते ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनकी नज़र जल्दी कमज़ोर होती है। अगर छिपकली आपके जिल्द को छू जाए तो फ़ौरन कोई भी सोने का जेवर इस जगह पर रगड़ लें। बाद में जेवर को गर्म पानी से धो लें। इंशाअल्लाह जिल्द से मुज़र असरात ख़त्म हो जाएंगे। छिपकली के जिस्म में सफ़ेद रंग का पाउडर मौजूद होता है जो इंसान की जिल्द के कैंसर का सबब बनता है। अब तक इसके काटने का कोई भी खास इलाज दरियाफ्त नहीं किया गया। जापानी फल खाने की आदत बनाएं, मैदे की तजाबियत दूर हो जाएगी। अगर बेवजह मुंह से बदबू आने लगे तो जान लो कि आपका मैदा खराब हो गया है। रोज़ाना 10 गिलास पानी पी लिया करें, जिल्द की बीमारियां कभी करीब नहीं आएंगी। जिन लोगों को बलगम रहती हो वो शहतूत का रस पिया करें, इससे बलगम ख़त्म हो जाती है। नींद पूरी हो जाने के बाद अगर फिर भी आंखों में नींद बाकी रहे तो समझ जाएं कि आपका दिमाग कमज़ोर है। अगर आपके जिस्म पर जलने के निशान हैं तो इस पर आलू का रस लगाएं, निशान दूर हो जाएंगे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैयत को कब्र में दफन कर दिया जाता है तो स्याह फाम नीली आंखों वाले 2 फरिश्ते इसके पास आते हैं। इनमें से एक को मुनकर और दूसरे को नकीर कहते हैं। बस वो मैयत को कहते हैं कि तुम इस शख्स के बारे में क्या कहा करते थे? तो वो कहता है कि वो अल्लाह के नबी और इसके रसूल हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और इसके रसूल हैं। वो दोनों फरिश्ते कहते हैं, हमें पता था कि तुम यही कहोगे। फिर इसकी कब्र को तुलो अर्ज में 70 हाथ कुशादा कर दिया जाता है। फिर इसके लिए इसमें रोशनी कर दी जाती है। फिर उसे कहा जाता है कि सो जाओ। वो कहता है, मैं अपने घर वालों के पास वापस जाना चाहता हूँ ताकि उन्हें बता आऊँ। लेकिन वो कहते हैं कि दुल्हन की तरह सो जाओ जिसे इसके घर का अजीज तरीन फर्द ही पैदा करता है, हत्ता कि अल्लाह इसे इसकी ख्वाबगाह से बेदार करेगा। अगर वो कब्र में रखा जाने वाला मुनाफिक हुआ तो वो कहेगा कि मैंने लोगों को एक बात करते हुए सुना तो मैंने भी वैसे ही कह दिया, मैं कुछ नहीं जानता। वो फरिश्ते कहते हैं कि हमें पता था कि तुम यही कहोगे। बस ज़मीन से कहा जाता है, इस पर तंग हो जा। वो इस पर तंग हो जाती है। इससे इसकी उधर की पसलियां उधर आ जाएंगी और बस उसे इसमें मुसलसल अज़ाब होता रहेगा हत्ता कि अल्लाह इसकी इस ख्वाबगाह से उसे दोबारा ज़िंदा करेगा। रात को ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने से आपके जिस्म में ताकत की कमी आ जाएगी। खाली पेट कभी भी ठंडा पानी इस्तेमाल मत करें, इससे हार्ट अटैक का मसला होता है और जिस्म कमज़ोर होता है। एलोवेरा का पानी गर्म करके सर पर लगा लेने से सर का दर्द फौरी ख़त्म हो जाता है। अगर किसी जगह पर अंदरूनी चोट लग जाए तो अंडे की सफ़ेदी में थोड़ा सा नमक मिलाकर मुतासरा जगह पर दिन में 2 मरतबा लेप करें, इंशाअल्लाह आराम मिलेगा। जैतून के तेल से नाखूनों पर मालिश करने से नाखूनों की नशोनुमा तेज़ होती है। अगर कान में दर्द हो तो मूली को बारीक काटकर सरसों के तेल में डालकर खूब गर्म करें और इसका रस कान में टपकाएं, दर्द दूर हो जाएगा। निहार मुँह उबले हुए चने खाने से दिमाग तेज होगा, भूलने की बीमारी कभी नहीं होगी। अपनी ग़िज़ाओं में सुबह शाम अंजीर का रोज़ाना इस्तेमाल किया करें। जिस घर के लोग मिश्री और सियाह मनक्का खाते हैं उनमें कभी खून की कमी नहीं होती। जिस घर में खजूर और अंजीर ज़्यादा खाए जाते हैं वहाँ किसी फर्द के जिस्म में कमज़ोरी नहीं पाई जाती। अगर लीमू को ताज़ा और रसीला रखना है तो लीमू को किसी बर्तन में रखकर ऊपर से नमक डाल दें। लीमू देर तक ताज़ा और रसीले रहेंगे। ऐसे अफराद जिन्हें ब्लड प्रेशर का मसला हो वो खाने में कद्दू का इस्तेमाल किया करें। सुबह निहार मुँह दही खाने से आंखों के हल्के मिट जाते हैं। जो दमा के मर्ज में मुब्तला हो उसको चाहिए कि अजवाइन खाने में इस्तेमाल करें। आवाज़ बैठ जाए तो थोड़ी सी सौंफ चूस लें, गला उसी वक्त खुल जाएगा। नीम का रस पीने से बदन पर कभी फोड़े फिंसियाँ नहीं निकलेंगे।
سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 3 اشخاص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کے متعلق پوچھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس آئے۔ جب انہیں اس کے متعلق بتایا گیا تو گویا انہوں نے اسے یعنی اپنی عبادتوں کو کم محسوس کیا۔ چنانچہ انہوں نے کہا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا نسبت، اللہ نے تو ان کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف فرما دی ہیں۔ تو ان میں سے ایک نے کہا، میں تو ہمیشہ ساری رات نماز پڑھوں گا۔ دوسرے نے کہا، میں دن کے وقت ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور افطار نہیں کروں گا۔ اور تیسرے نے کہا، میں عورتوں سے اجتناب کروں گا اور میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آئے اور پوچھا، تم وہ لوگ ہو جنہوں نے اس طرح کہا، اور اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور تم سے زیادہ تقوی رکھتا ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں اور رات کو نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں۔ بس جو شخص میری سنت سے اعتراض کرے وہ مجھ سے نہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک پینے سے کھانا ہضم ہو جائے گا تو یہ غلط ہے۔ کولڈ ڈرنک آپ کو کبھی بھی فائدہ نہیں دے سکتی، بلکہ یہ تیزابی اثرات اور کیمیکل سے بھرپور ہونے کے باعث معدے کی قدرتی نظام انہضام کو کمزور کر دیتا ہے۔ پاؤں پر موچ آ جائے تو برف سے ٹکور کریں۔ پیدل سفر کرنے سے دل مضبوط ہوتا ہے اور انسان دل کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ پلاسٹک کی کرسی پر زیادہ دیر بیٹھنے سے ٹانگوں میں درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ جامن کا رس پینے سے معدے کا مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ جب تمہیں اپنے گھر میں رزق کی تنگی محسوس ہونے لگے تو استغفار کا ورد کثرت سے کریں۔ گھر میں لکڑی کی بنی چیزوں کی صفائی نمکین پانی سے کریں، یہ جلدی اور اچھی طرح صاف ہو جائے گی۔ حمل کے دوران زیادہ گرم چیزوں کے استعمال سے بچہ کمزور پیدا ہوتا ہے۔ مکئی کھانے سے موٹاپے میں کمی ہو جاتی ہے۔ مٹی والے ماحول میں کام کرنے والے کے پھیپھڑے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ سونے سے کچھ دیر پہلے چل لیا کریں، کبھی دل کی بیماری نہیں ہوگی۔ شام کے بعد چاول کھانے سے جسم میں چربی تیزی سے بڑھنے لگتی ہے اور سر درد کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے سر کی جوئیں اور خشکی بھگانا چاہتے ہیں تو روزانہ چنبیلی کا تیل لگائیں۔ زیادہ دودھ پینے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ پیٹ کی گیس کو دور کرنا ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ دھوپ میں بیٹھ کر پیاز کھانا بیماری کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ نہار منہ ابلے ہوئے چنے کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ روزانہ دودھ میں تھوڑی سی سونف ڈال کر پی لیا کرو، رنگ گورا ہو جائے گا۔ الگ الگ پرفیوم استعمال کرنے سے سونگھنے کی حس کمزور ہو جاتی ہے۔ جو لوگ زیادہ کدو کھاتے ہیں وہ کبھی بھی معدے کی گرمی کا شکار نہیں ہوتے۔ کھجور کو دودھ میں ملا کر اس کا شیک بنا کر پئیں، چھوٹے قد میں اضافہ ہوتا ہے اور جسمانی کمزوری بھی دور ہوتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں چونٹیاں اور کاکروچ بہت زیادہ ہیں تو ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ فرش پر چاک سے لکیریں لگا دیں، سب حشرات بھاگ جائیں گے۔ اگر آپ کے سر میں شدید درد آتا رہتا ہے تو آپ پالک بالکل نہ کھائیں اور پانی کا زیادہ استعمال کریں۔ غسل خانے سے نکلتے وقت اگر پاؤں کو ٹھنڈے پانی سے دھو لیا جائے تو سر درد نہیں ہوگا۔ سبز دھنیے کا عرق چھالوں پر لگانے سے چھالے دور ہو جائیں گے۔ پیشاب کو 10 گھنٹوں سے زیادہ روکے رکھنے سے پیشاب کی نالی پھٹنے کا خدشہ ہے۔ گرم کھانا کھانے کی عادت سے دانتوں پر سیاہ داغ دھبے پڑ جاتے ہیں۔ سونے سے قبل کھجور کا دانہ کھانے سے پیشاب میں رکاوٹ دور ہوتی ہے۔ سونف کو سونگھنے سے دماغ کو راحت اور سر درد سے نجات ملتی ہے۔ سائنس کے مطابق چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھول جانا اس بات کی نشانی ہے کہ آپ ذہین ہیں۔ کھانے کے بعد پانی نہ پینے والے تیزابیت کا کم شکار ہوتے ہیں۔ ایلو ویرا کاٹ کر کچا کھانے سے کبھی آپ کا معدہ خراب نہیں ہوتا۔ پانی کم استعمال کرنے والے انسان کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ گردوں کو تندرست رکھنے کے لیے صبح کے وقت زیادہ اور شام کو پانی کم استعمال کریں۔ پلاسٹر کے کپ میں چائے نہ پئیں، کینسر سے بچے رہیں گے۔ ادرک کا زیادہ استعمال سینے میں جلن اور تیزابیت کا باعث بنتا ہے۔
جس کو کھانے کے دوران ہچکی شروع ہو جائے تو سمجھ جائے کہ وہ صحت مند ہے۔ اگر نیند زیادہ آنے کی بیماری ہو تو نہار منہ نمک والی لسی پی لیا کریں۔ کھانا کھانے کے بعد صرف آدھا چمچ سونف کھانے سے ہاضمہ جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ 2 پیالی براؤن شکر میں 1 پیالی زیتون کا تیل ملائیں۔ نہانے سے آدھا گھنٹہ پہلے اپنے جسم پر لگائیں۔ یہ عمل کرنے سے جلد کا رنگ نکھرنے لگ جاتا ہے۔ ستو کا شربت پینے سے آپ کا معدہ طاقتور رہے گا۔ اجوائن روزانہ کھاؤ، ہمیشہ جوان رہو گے۔ پانی میں ادرک کے ٹکڑوں کو جوش دیں اور چھان کر 1 کپ نیم گرم صبح و شام کی کھانے کے فوراً بعد پئیں۔ پیٹ کی چربی اور وزن غائب ہو جائے گا۔ لیموں کو اگر گرم پانی میں رکھ کر نچوڑیں تو اس سے رس زیادہ نکلتا ہے۔ کھجور کو دودھ میں ملا کر اس کا ملک شیک بنا کر پی لینے سے چھوٹے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیا کپڑا زیب تن فرماتے تو اس کا نام لیتے، مثلا امامہ یا قمیض یا چادر، پھر فرماتے اے اللہ تیرے لیے حمد ہے، جیسا کہ تو نے مجھے یہ پہنایا، میں تجھ سے اس کی اچھائی کا اور جس خیر و برکت کے لیے اسے بنایا گیا اس کا سوال کرتا ہوں، اور میں اس کے شر سے اور جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ شوگر کے مریضوں کے لیے کریلا نہایت ہی مفید ہے۔ بکری کا دودھ جسم کی ہڈیوں کو کمزور کرنے والی بیماریوں کے خلاف مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ادرک ہر کھانے کے اوپر شامل کر لی جائے تو پیٹ کے درد اور پیٹ کے اپھارے کے لیے مفید ہے۔ رات کے وقت زیادہ دیر فون استعمال کرنے سے آپ کی آنکھوں میں دھندلا پن آ جاتا ہے۔ یہ فون میں لائٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، اس سے آپ کی نظر متاثر ہوتی ہے۔ کھیرے میں کافی مقدار میں وٹامن بی، فائبر اور پروٹین موجود ہوتا ہے جو سکن کی خوبصورتی کے لیے فائدہ مند ہے۔ کھیرا دل و دماغ کے لیے خطرناک LD کولیسٹرول کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ سیدنا معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کھانا کھا کر یہ دعا پڑھتا ہے، ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور میرے تصرف و قوت کے بغیر اسے مجھے عطا فرمایا، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور ابو داؤد نے یہ اضافہ نقل کیا ہے، جو شخص لباس پہن کر یہ دعا پڑھتا ہے، ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے یہ پہنایا اور میرے تصرف و قوت کے بغیر اسے مجھے عطا فرمایا، تو اس شخص کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پیٹ کا درد نہ جاتا ہو تو نہار منہ دہی کھائیں، پیٹ کے درد میں آرام آ جائے گا۔ چہرے پر مہاسے اور دانے ہیں تو روغن زیتون اور روغن کدو مکس کر کے سوتے وقت منہ پر لگائیں۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ رہتا ہے وہ بڑے گوشت کا استعمال بند کر دیں اور روزانہ اسبغول کا استعمال کریں، انشاءاللہ چند دنوں میں ہی قبض ختم ہو جائے گی۔ دیسی گھی گرم کر کے چاٹنے سے جسم کا درد اور سوزش دور ہوتی ہے۔ پیٹ میں درد ہو تو دہی میں اسبغول کا چھلکا شامل کر کے کھایا کریں، پیٹ کا درد جاتا رہے گا، قبض کا مسئلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ چپس کے پیکٹ کافی عرصہ تک دکانوں اور سٹور وغیرہ میں سیدھے رکھے جاتے ہیں، اس سے ان کا مسالہ نیچے بیٹھ جاتا ہے، اس لیے ہمیشہ چپس کے پیکٹ کو کھولنے سے پہلے اچھی طرح سے پیکٹ ہلا لیں تاکہ مسالہ اچھے سے مکس ہو جائے۔ تھوڑا سا آٹا شہد کے ساتھ چاٹنے سے پیٹ کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے کمر میں درد ہے تو لہسن میں ناریل کا تیل ملا کر کمر کی مالش کریں۔ بیٹھ کر کھانا کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے اور سنت بھی ہے۔ اگر آپ کو شوگر کا مسئلہ ہے اور آپ شوگر کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے آدھا چمچ کولنجی کو باریک پیس کر صبح نہار منہ دہی میں ملا کر استعمال کریں۔ کچھ ہی دنوں میں آپ کو واضح فرق نظر آئے گا، لیکن آپ نے اس کے ساتھ شوگر کی دوائیاں بھی استعمال کرنی ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس کا اچھا رزلٹ ملے گا۔ زیادہ گرم کھانا کھانے سے پھیپھڑوں میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ سفید چنوں کا استعمال شوگر کو کم کرتا ہے اور بار بار پیشاب آنے کی شکایت دور کرتا ہے۔ سردیوں میں ہمیشہ نیم گرم پانی استعمال کیا کریں۔ ہلدی کا استعمال کرنے سے ہڈیاں اور جوڑ مضبوط ہوتے ہیں اور بینائی تیز ہوتی ہے۔ دماغ کی تھکاوٹ کی صورت میں کھجور دودھ میں ابال کر کھانے سے دماغ چست ہوتا ہے۔
جسم میں طاقت کی کمی یا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو روزانہ تھوڑا سا لوبیا کھا لیا کریں۔ اس سے 1 مہینے میں وزن میں کمی آئے گی اور طاقت میں اضافہ ہوگا۔ روزانہ چند عدد اجوا کھجور کھانے سے جسمانی کمزوری ختم ہوگی اور بلڈ پریشر بھی نارمل رہے گا۔ ناظرین، اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔